کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کونسلر نے ایک سال کے اندر مردانے کٹے لے کے رکھے ہو؟ دیکھا کسی نے بڑولے میں بھر کے رکھی ہو؟ نہیں دیکھی نا؟ کیوں نہیں؟ فرق کیا ہے انسان میں اور پرندے اور جانور میں؟ فرق کیا ہے؟ کس بات کا فرق ہے؟ مین جو چیز ہے، ایک چیز کا فرق ہے انسان میں اور اس میں۔ پرندے کو، جانور کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، پرندے کو، جانور کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، کامیابی کا راستہ ایک ہے، 100% کامیابی کا راستہ ایک ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور توکل اختیار کرے۔ ایک واحد راستہ ہے، گارنٹیڈ راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے توکل کا راستہ۔ کیا کرے؟ اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہ جی سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے یہ رج سکتا ہے۔ جو مصیبت آپ پر آنی ہے وہ آ کے رہے گی، آپ روک نہیں سکتے۔ آپ اسے پسند کریں یا نہ پسند کریں، وہ مصیبت ہر صورت آپ کے اوپر آ کے رہے گی، آپ اسے بچ نہیں سکتے۔ آپ اسے لائک کریں یا ڈس لائک کریں، آپ اسے پسند کریں یا پسند نہ پسند کریں، آپ کا اس میں کوئی اختیار۔ جو نعمت آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، آپ اسے پسند کریں یا نہ پسند کریں، لائک کریں یا ڈس لائک کریں، وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ آپ کا اس پہ کسی قسم کا کوئی اختیار، آپ وہاں بے اختیار ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فقط ایک کام کیجیے، اپنے رب پہ توکل کیجیے۔ جو ہونا ہے ہو کے رہے گا، جب اس نے کر ہی لینا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ فتوکل علی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میں اس پہ راضی بھی ہوں کہ میں اللہ پہ توکل کروں، میرے لیے میں اللہ ہی میرا وکیل ہے، میں نے اس پہ توکل کر لی۔ خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے، غمی بھی اسی طرف سے ہے، دکھ بھی اسی کی طرف سے ہے، سکھ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ میں چاہوں بھی تو اپنے حالات کو نہیں بدل سکتا۔ ہاں، صبر کے ذریعے میں اپنی حالت کو ضرور بدل لوں گا۔ میں نے بتایا تھا کہ صبر ایک ایسی دولت ہے جس سے آپ کے حالات، بیرونی حالات بدلیں یا نہ بدلیں کوئی گارنٹی نہیں، فوراً آپ کی حالت ضرور بدل جائے گی اگر آپ توکل کریں گے۔ اگر آپ اللہ پہ توکل کر لیں گے، اپنے آپ کو 100% اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیں گے، تو آپ کے لیے جو ہوگا یقیناً اچھا ہوگا۔ جو آپ کے لیے اچھا نہ ہو، رونے سے بھی آپ کو، آپ لاکھ روئیں گے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کو پھر بھی نہیں ملے گا۔ جو آپ کے لیے اچھا ہے وہ بغیر رونے سے آپ کو مل جائے گا، بعض اوقات بغیر مانگنے سے ہی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی ساری حاجتیں اور خواہشیں پوری ہو جائیں گی، بغیر مانگے پوری ہو سکتی ہیں، ہو جائیں گی۔ آپ کو مال بھی مل جائے گا، آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، آپ کو مکان بھی مل جائے گا، آپ کو کار بھی مل جائے گی، ملیں گی۔ جو چیز رہ جائے گی وہ آپ کی چوائسیز ہیں، جو آپ نے اپنے دل میں خود پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے پریفکسز ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، آپ نے خود پیدا کر کے اپنے لیے جو رکھی ہوئی ہیں، یہی آپ کے پیچھے رہ جائیں گی۔ باقی سب آپ کو مل جائے گا، یعنی مکان ملے گا، آپ کی چوائس کا نہیں ملے گا۔ آپ کو عمر ملے گی، آپ کی چوائس کی نہیں ملے گی۔ آپ کو اولاد ملے گی، آپ کی چوائس کی نہیں ملے گی۔ آپ کو بیوی ملے گی، آپ کی چوائس کی نہیں ملے گی۔ آپ کو آپ کی خواہشات، آپ کو سب ملے گا، بٹ آپ کی چوائسیز نہیں ملیں گی، آپ کو چوائسیز نہیں ملیں گی۔ جس نے اپنی چوائس کو، اپنی خواہش کو اللہ پہ مٹا دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ آپ کو جو دولت بھی ملے گی نا، نامکمل صورت میں آپ کو دی جائے گی۔ جو کچھ بھی آپ کو ملے گا نامکمل آپ کو دیا جائے گا، اور یہ نامکمل ہی رہے گا جب تک کہ آپ اس پہ راضی، جب آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے وہ مکمل کر دی جائے گی نعمت۔ راضی ہونے کے بعد مکمل ہوگی، اور ایسی مکمل ہوگی آپ کی چوائس سے آگے نکل جائے گی۔ تو وہ جو آپ چوائس مانگ رہے تھے، یہ اسے کام آگے نکل جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، دوسرے پارے کی ہے، اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں جن کی تم خواہش کرتے ہو سکتا ہے کہ اس میں شر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا وہو شر لکم،
ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز جس کی تم خواہش کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو، حالانکہ کسی چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہے حالانکہ اس میں تمہارے لیے کراہت، تو تمہیں اس بات کا گمان ہی نہ ہو، تم اپنے لیے مانگ رہے ہو، تم اپنے حساب سے مانگ رہے ہو، جو ہو سکتا ہے تمہارے لیے شاید اچھی نہ ہو۔ اب اللہ سے بہتر کسی کو نہیں پتا، اللہ کی ذات ہی جانتی ہے نا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، وہ بن مانگے ہی ہمیں اچھا دے دے گا، بن مانگے ہی اچھا دے دے گا، جو ہمیں دے گا وہ اچھا بھی ہوگا، خیر بھی اسی میں ہوگی۔ آپ کیا کیجئے، آپ اپنی اس میں سے کراہت نکال لیجئے، آپ اپنی اس میں سے ناپسندیدگی کو نکال لیجئے، اب اس میں خیر ہی خیر آئے گی۔ جب اوپر سے خیر آ گئی، آپ کا دل اس کو خیر سمجھ کے قبول کر رہا ہے، اب یہ خیر کا سکیئر بن گیا، ڈبل ہو گیا، ملٹیپلائی ہوتی رہے گی نعمت۔ اس لیے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو بڑھا دیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ اس کا انکار کریں گے، اس میں کیڑے نکالیں گے، نقص نکالیں گے، مجھے پسند نہیں، میری پسند نہیں، میری پسند تو پوچھی نہیں گئی، میری مرضی تو تھی ہی نہیں، یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی اس نعمت میں ایسی زندگی عذاب بنے گی، اللہ پاک زندگی عذاب بنا دیں گے، وہ نعمت چھین لی جائے گی، بظاہر تو وہ نعمت آپ کے پاس ہوگی لیکن اس نعمت میں سکون نہیں ہوگا، آپ اسی نعمت کے ساتھ رہ تو رہے ہوں گے، بغل میں دبی ہوئی اس نعمت میں آپ کو بے سکونی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ بے سکونی۔ اگر آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی تو سب راضی، دنیا ویسے کسی کی نہیں ہے، دنیا دار لوگوں کو ہم نے اور آپ نے ہمیشہ بار بار مرتے دیکھا ہے، بار بار مرتے دیکھا ہے، بار بار روتے دھوتے دیکھا ہے۔ جو دنیا دار ہے، دنیا دار وہ ہر جگہ مرے گا، ہر جگہ گرے گا، جو دیندار ہے، اللہ والا ہے، وہ ایک ہی جگہ اپنے ایک ہی در پہ اپنے آپ کو لگائے رکھے گا، کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو ایک ہی در پہ لگائے، اور وہ در کون سا؟ اللہ رسول کا در ہے۔ کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، چٹنی روٹی سے زندگی گزار لے، دال روٹی پہ گزارا کر لے، اللہ کا در نہ چھوڑے، یہی کامیاب آدمی۔ توکل اسی کا نام ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھ دیا میں اس کو منو عن قبول کر لوں، اس پر راضی ہو جاؤں اور بلا چون چرا راضی ہو جاؤں، اول درجے کا میں اس پہ پہلے نمبر فرسٹ پریورٹی توکل کر کے گزر جاؤں، اس پہ مجھے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤں گا، فرسٹ پوزیشن سے پاس ہو جاؤں۔ یہ اعلیٰ درجے کا صبر اور شکر اسی کو کہتے ہیں۔ یہ ایسا شخص ہے یہ خود بخود بے نیاز ہو جائے گا لوگوں سے، کیونکہ اس کی نیاز مندی کہاں ہو جائے گی؟ اللہ پاک کی ذات، اس کی نیاز مندی ساری ادھر ہو جائے گی، اس لیے اس کو زندگی میں ہی وہ مزے آنا شروع ہو جائیں گے، اس کو زندگی میں ہی جو جنت کے مزے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات جنت میں ہوگی تو مزے ہوں گے، جب اللہ کی ذات ادھر ہی ساتھ ہو جائے گی تو اس کو مزے آنا شروع ہو جائیں گے، دکھ سکھ تکلیف آئیں گے لیکن باہر سے گزر جائیں گے، یہ جسمانی اذیت سے آزاد ہو جائے گا، دماغی مشقت سے بھی آزاد ہو جائے گا، جب میرے کام سارے کرنے ہی اللہ نے ہیں، میرے کام ہونے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، میں اپنے سارے کام کہوں گا ہی اللہ کو، میں سارے کام میں مدد ہی اللہ کی لوں گا، تو میں کچھ نہیں، وہی سب کچھ ہے، میرا کچھ نہیں، اسی کا سب کچھ ہے، وہ چاہے گا تو کام بنیں گے، میں باوجود اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتا، میری منشا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر سوائے اپنے آپ کو کھپانے کے، دل کو جلانے کے اور اس خام خیالی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ اپنی کھائی سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، انسان کا بچہ تو ایک ایک سانس میں اللہ کا محتاج، اللہ پاک کی ذات نہ چاہے تو انسان کے بچے کو سانس نہیں آتی، مر جاتا ہے، جب ہے اتنی محتاجی، جب اتنی محتاجی ہو تو پھر اللہ کے علاوہ توکل کرنے والی کوئی اور ذات ہی نہیں ہے کہ چلو ہمیں کوئی کہہ بھی دیتا تو ہم سوچ لیتے ہیں، جب انسان اتنا محتاج ہے، ہاتھ اٹھانے پہ بھی بعض اوقات محتاج نہیں، یہ پلکیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم حرکت نہیں دے سکتے، ایک نوالا ہم اپنی مرضی سے گلے سے نیچے نہیں اتار سکتے، ایک سانس نیچے نہیں، فرشتہ ہے، گنتا ہے، لکھتا ہے، واحد کامیابی کا راستہ جو 100% گارنٹیڈ ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ چلا جا سکتا ہے، توکل علی اللہ۔
اس لیے صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ توکلت علی اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور توکل کرتا ہوں اللہ کی ذات پہ. یہ میرے صبح شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کافی ہے مجھے اللہ کی ذات کہ جس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی کا مالک ہے. جو شخص صبح 7 دفعہ اسے پڑھ لے اس کے دن بھر کے سارے کاموں کی کفالت اللہ پاک کی ذات کرتی ہے. جو شام کو اس کو 7 دفعہ پڑھ لے اس کی ساری رات کے کاموں کی کفالت اللہ پاک کی ذات کرتی ہے. اللہ پاک اس میں ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں. جیسے دو لوگ، ایک آدمی دوسرے سے ہیلپ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اب آپ نے ذات ہی وہ لے لی جس نے آپ کے کام بنانے تھے، دعا مانگی اور اللہ پاک نے یہ توفیق دے دی کہ آپ اس کا ساتھ مانگ لیں. نہیں تو کام تو اسی کی مرضی سے ہی ہونے تھے، اسی کی منشا سے ہی ہونے تھے. میں چاہتا نہ چاہتا آج وہی ہونا تھا جو میں نے اس میں خیر مانگ لی کہ اللہ اس میں خیر دے. اعلیٰ کام ہو گیا. ہونے پھر بھی وہی تھے جو اس نے چاہنے تھے. میں نے اس میں سے خیر مانگ لی. جب میں نے اپنے کاموں کو ڈال ہی اللہ پہ دیا تو اب میں پرسکون ہو کے اس بات پہ پر امید ہوں کہ آج میرے ساتھ جو ہوگا اچھا ہوگا. جب میں نے کہی اس کو دیا تو وہ تو برا کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ جو بھی کرے گا تو میں اس پہ راضی اور اطمینان سے ہوں. اور بعض کا اپنی خواہش کے مطابق اللہ وہی پورا کر دیتے ہیں. جو اپنی خواہشوں کو اللہ پہ لٹاتا رہتا ہے، جو اپنی جوانی کو اللہ پہ لٹاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو رائگاں نہیں کرتے. جس شخص نے اپنی جوانی اللہ پہ فدا کی ہوگی، اللہ کئی زندگیوں کو جوانی دیں گے اس کی وجہ سے. کئی جوانوں کو جوان کر دیں، کئی بوڑھوں کو جوان کر دیں گے، کئی حیات کو اللہ پاک جوانی دیں گے. جو شخص اپنی جوانی اللہ پہ فدا کرتا ہے، اللہ کئی جوانیوں کو حیات ڈال دیتے ہیں، کئی جوانیوں میں حیات اور طاقت ڈال دیتے ہیں، کئی جوانیاں نیک ہو جاتی ہیں، کئی بوڑھے بھی نیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب اپنی خواہشیں آپ اللہ کے لیے قربان کریں گے، مٹی مٹی کر دیں گے، اللہ پاک پھر آپ کی جو جائز اور حلال خواہشیں ہوں گی ان کو برکت سے بھر دیں گے، نور سے بھر دیں گے. اس میں ایسا لذت مزہ آنے لگ جائے گا، شیرینی چاشنی آنے لگ جائے گی کہ شہد سے میٹھا ہو جائے گا، دودھ سے زیادہ سفید ہو جائے گا، مزے آنے لگ جائیں گے. اس لیے آج کی ساری بات کیا سمجھ آئی؟ صبح شام کے اذکار میں 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو کیا پڑھو؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو، تاکہ آپ اپنے دن بھر کے سارے کام اللہ پاک کی ذات بابرکت کے حوالے کے. یا اللہ آپ نہیں کرنا ہے، جو آپ کر دیں گے ہم قبول کر لیں گے. اس کی عادت بنا لو.